بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت موجود نہیں ہوں، لیکن خبریں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اس کے بعد سے جو کامیابیاں وزیر اعظم عمران خان کو ملی، اس کے بعد وہ کافی تیز ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ معاہدے ہونے جا رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ معاہدے، جو کہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اگر یہ معاہدے عمل پذیر ہوتے ہیں تو۔ ایک تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دوں گا، دوسرا جو سپاٹ فکسر بیٹھے ہیں سسٹم کے اندر، جو معاملات کو اچھا ہونے نہیں دے رہے، ان کے بارے میں بھی ایک آپ کو ایک خصوصی رپورٹ ہے، اس سے آگاہ کروں گا۔ پھر نیب کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ جی ہاں، نیب کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور یہ حکم دیا ہے FIA کو، ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نیب کے افسران کے خلاف تحقیقات کریں اور اس کی رپورٹ بھی پیش کریں۔ سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں، چونکہ 19 تاریخ گزر چکی، 20 بھی گزر چکی، اور نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو طوفان برپا ہوا تھا نئے DG ISI کی اپوائنٹمنٹ پہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے پہ، وہ طوفان جو ہے وہ بالآخر آج اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں کور کمانڈر پشاور کے طور پہ، اور نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں نئے DG ISI کے طور پہ۔ اور اس طریقے سے جو معاملہ GHQ کی طرف سے شروع ہوا تھا اور DG ISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، ٹویٹ نہیں بلکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اس کے بعد ایک بہت طوفان برپا ہوا، پھر اس میں ڈیلے بھی ہوا، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، اور اس غلط فہمیوں سے بہت سارا فائدہ بھی اٹھایا گیا، مخالفین نے اٹھایا، اور وزیر اعظم عمران خان اس دوران کافی کمزور نظر آئے۔ لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، نئے DG ISI آ چکے ہیں، اور ان پر بھاری بھرکم ذمہ داریاں ہیں جی، کیونکہ ان کو آنے سے پہلے ہی ایک خاص کیا کہنا چاہیے ایک پروپیگیٹ کیا گیا، اور ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا کیا کہنا چاہیے معاملہ خراب نہیں ہوا، اور معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے، اور بالآخر جو فرسٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان جو طے پایا تھا، بالآخر اسی کو ہی حتمی شکل دی گئی۔ اور اس طریقے سے جی نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، بہت ہی پروفیشنل ہیں، اور نہ صرف انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل افیئرس کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل، جو کہ آرمی چیف کا ایک سٹانس ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کہ آئین اور قانون کے تحت وہ عمل کریں، اور آئین اور قانون کے تحت افواج پاکستان جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے کہ جناب یہ پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وزیر اعظم یا کوئی بھی ریاست کا ادارہ صرف وہی ان کی باتیں مانی جائیں جو کہ آئین اور پاکستان کے تابع ہوں۔ یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو بھی آرمی چیف انکار کر چکے تھے، جب پاناما کا معاملہ چل رہا تھا تو JIT تھی ایک بنی ہوئی، اس میں MI اور ISI کے بریگیڈیئر تھے، 2 آفیسر تھے، جس پہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہا گیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر خزانہ
دونوں کی جانب سے کہ جناب ان دو افسروں کو اگر آپ تھوڑا سا نیوٹرلائز کر دیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی، تو اس پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نو بولا تھا اور انہوں نے معذرت کی تھی کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے، آئین اور قانون کا ہے، جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، اس میں ہم نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیے کہ نئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنی ڈومین سے باہر نہیں جائیں گے۔ جو ان کی ڈومین ہے، آئین اور قانون جو ان کو ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے، وہ اسی کے تابع رہ کر کام کرنے والے ایک جرنیل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کیسے دانت تیز کیے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ بار بار جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے، جاوید لطیف صاحب کی طرف سے ایک دو دفعہ ہنٹ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب دسمبر میں پاکستان آ جائیں گے اور دسمبر تک پاکستان میں ہوں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ اب یہ پتہ چلا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، یعنی پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور وہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جس کے بعد اس معاہدے کا نام ہے ریڈ مشنز معاہدہ۔ اس معاہدے کے بعد نواز شریف صاحب یا اس طرح کے جو غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہیں، تارکین وطن جن کو کہا جاتا ہے، یا ایسے پاکستانی یا ایسے برطانوی جو کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہو، یا ایسے شہری جو ویزے کی میعاد گزرنے کے باوجود وہ ان ملکوں میں قیام پذیر ہوں، تو ایسی صورت میں ان شہریوں کو ملک واپس لے گا۔ اور یہ سادہ زبان میں یہ معاہدہ یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب تارکین وطن بھی ہیں، ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، اوور سٹے ہیں وہ، اور برطانوی حکومت جو ان کا ویزا ڈپارٹمنٹ ہے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ، وہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اوور سٹے مزید نہیں دیا جا رہا، 180 دن کے بعد وہ 180 اور 180 یہ تقریباً 3 دفعہ وہ اویل کر چکے ہیں، اور اب اس کی میعاد نہیں بڑھائی جائے۔ وہ وزیر نواز شریف صاحب ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کا یہ درخواست جو ہے زیر سماعت ہے۔ تو یہ معاہدہ، اس میں جو برطانیہ کے سیکرٹری ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے میتھیو، وہ پاکستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں، اور اس دورے کے دوران برطانیہ اور پاکستانی حکام کے درمیان ڈرافٹ جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے جو سپوکس پرسن ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے جیسے ہی وفاقی کابینہ پاکستان کی منظوری دے گی، اس کے بعد بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ وفاقی کابینہ کا منتظر ہے، غیر قانونی تارکین وطن برطانوی امیگریشن ٹریبیونل میں اپیل نواز شریف صاحب کی موجود ہے، لیکن یہ جو ریڈ مشنز معاہدہ ہے، اس پہ تقریباً یہ 1.5 سال سے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، اور اس پہ جو ویزوں کی میعاد جن پہ گزر گئی ہے اس پہ بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب پہ فٹ نظر آتی ہیں۔ اور ظاہر موجودہ گورنمنٹ جو ہے، شہزاد اکبر صاحب اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت امبیرسنگ ہے کہ نواز شریف صاحب چکمہ دے کے ان کو باہر چلے گئے اور میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے تھے۔ اب نواز شریف صاحب اگر وہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی تارکین وطن ہوں تو ان کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، آپ پاکستان سے جاتے ہیں، یورپ میں بھی جاتے ہیں، مغربی ممالک میں بھی جاتے ہیں، برطانیہ بھی اس میں شامل ہے، تو کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی غیر ملکی، یوں کہہ لیں پاکستانی ضروری نہیں ہے، کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے اور وہ جاری رکھنا چاہتا ہے اپنا سٹے
اور اس کے پاس ویزا نہیں ہے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں. پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے ایک تو، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ آپ بزنس ویزا لے لیں. بزنس ویزا پہ بھی کافی امکانات ہوتے ہیں. اور تیسرا جو اور بہت ہی سادہ ہے وہ یہ ہے، پولیٹیکل اسائلم میں ظاہر ہے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کا پہلے ہی ریکارڈ کرمنل ہے تو ایسی صورت میں آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو تیسرا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری برطانیہ میں جاتا ہے اور وہ اسٹے کرنا چاہتا ہے یا وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے، وہاں کا پاسپورٹ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی وہاں پہ مقامی خاتون سے شادی کر لے. اس کو پیپر میرج بھی کہتے ہیں، وہ حقیقی شادی بھی ہو سکتی ہے. پیپر میرج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوتا ہے خاتون اور مرد کے درمیان، وہ کو پے کرتے رہتے ہیں پر منتھ، اور وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے ان کا ویزا. تو اس لیے جی اب کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس معاہدے کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کا وزٹ کرنا تھا، بورس جانسن نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. یہ وزٹ 3 دفعہ منسوخ ہو چکا ہے اور اب جو ہے متوقع ہے اسی مہینے یعنی کہ نومبر میں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پہ نومبر میں یہ وزٹ میچور ہو سکے. اور اس معاہدے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ برطانوی پرائم منسٹر سے جو بات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ معاملہ اٹھایا تھا. اور اس کے بعد پاکستان نے گڈ ول کے طور پہ 2 برطانوی نیاد پاکستانی شہری برطانوی حکومت کے حوالے بھی کیے تھے، جو کہ وہاں کی عدالتوں کو اور وہاں کی پولیس کو مطلوب تھے. تو لیکن اس کے بعد یہ معاہدہ ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، ماند پڑا ہوا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے احتجاجاً دورہ برطانیہ جو ہے وہ مؤخر کیا ہوا ہے، منسوخ نہیں کیا، ملتوی کیا ہوا ہے، تاکہ پہلے کوئی چیز موجود ہو، کوئی معاہدہ ہو اور وہ کامیاب وہاں سے لوٹیں. ایک بات، دوسری بات ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جی ایک اور بھی حکم دے دیا ہے، اور وہ ہے براڈ شیٹ کا جو معاملہ تھا. براڈ شیٹ میں جو پیمنٹ کرنی پڑی پاکستان کی گورنمنٹ کو، اچھی خاصی 2 کروڑ سے زیادہ، 2 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ پیمنٹ کرنی پڑی. تو اب تحقیقات ہونا تھیں، تحقیقات ہوئیں تو اس میں FIA نے اجازت مانگی تھی. تو اب FIA کو اجازت دے دی ہے وفاقی حکومت نے کہ جناب وہ نیب کے خلاف تحقیقات کریں، اور جو بھی نیب کے ملوث ہیں ان میں لوگ، ان کو منظر عام پہ لائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیونکہ جسٹس عظمت سعید شیخ کمیشن نے یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی کہ اس میں نیب کی کوتاہی بھی ہے، غفلت بھی ہے، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے، جس پہ اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پہ وفاقی حکومت نے یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے FIA کو یہ اجازت دے دی ہے. اب FIA نیب کے خلاف تحقیقات کرے گا اور اس کا پتہ چلائے گا. پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جی، اور وہ ہے منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف صاحب کے خلاف. وہ بھی معاملہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک بار پھر FIA نے یہ کہا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہے، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ عدالت میں بول دیا ہے. ان کی ضمانت، ان کی اور حمزہ شہباز کی ضمانت کی میں بھی توسیع ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کہ یہ شوگر مل ہے جو رمضان شوگر مل، یہ ان کے والد صاحب نے شہباز شریف صاحب کو تحفے میں دی تھی، اور شہباز شریف صاحب نے آگے بچوں کو گفٹ کر دی. اس مل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور کوئی پیسہ ویسا ان سے نہیں لیا، نہ ہی رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹ سے ان کے پاس پیسہ آیا نہ گیا. تو وہ انکاری ہیں، جبکہ FIA کہتا ہے کہ جناب یہ تو تعاون ہی نہیں کر رہے، اور عدالت FIA کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں کہ چلان سبمٹ کریں. تو اب یہ بڑا ہی فیصلہ کن راؤنڈ آ گیا ہے. اگلے 1 مہینے کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے سیاسی اعتبار سے. اور FIA
کیونکہ FIA یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس انمیٹ ثبوت ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہیں، ناقابل کیا کہنا چاہیے انکار ثبوت ہیں کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی. اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ ایک ڈائریکٹر اسٹریٹجی پکڑے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے زمانے کے، تو ان کے بعد تو FIA کے پاس وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت نہ ہوں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مین مرکزی ملزم کیا کہنا چاہیے کہ مرکزی کردار تھے. مرکزی ملزم تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو گردانا جا رہا ہے، تو وہ تھے مین کردار. یہ چیز ہو رہی ہے. پھر جو اسپاٹ فکسر کی بات میں نے آپ کو کی وہ یہ تھی کہ سٹیزن پورٹل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کیا ہوا ہے جی کہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے آن لائن آپ شکایت کریں. پاکستان کا کوئی بھی شہری ان کو شکایت کر سکتا ہے کہ کوئی بھی ایشو جو کہ اس کا حل نہیں ہو رہا، ان کو انصاف نہیں مل رہا، داد رسی نہیں ہو رہی، تو وہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب بیوروکریٹ اس کو بھی کیا کہنا چاہیے چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں. اور جو تحقیقات ہوئیں، جو رپورٹ سبمٹ کی گئی پرائم منسٹر کو، اس میں جی 254 جو ہیں اب تک افسران جو ہیں وہ ملوث پائے گئے، جو سٹیزن پورٹل پہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا، جو کمپلینٹس فائل ہوئیں ان کی غلط رپورٹ سبمٹ کی، بلکہ انہوں نے ملزم پارٹی کو سپورٹ کیا اور وزیر اعظم کو غلط اطلاعات اور غلط رپورٹ دیں. اور اس میں 154 پنجاب کے آفیسرز کے خلاف کارروائی کی گئی، 86 KPK اور سندھ کے 3 اور وفاق کے 11 افسران کے خلاف یہ کارروائی کی جا چکی ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان واپس اسی موڈ پہ آئے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں، خواہ مجھے کوئی چھوڑ دے. تو یہ چھوڑنے کی سیاست اب چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کون کس کو چھوڑتا ہے اور کون کس سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.